نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو شان و عظمت رسالت کا قرآن سنت میں تصور، اور غالباً یہ گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک سے یہی موضوع ہمارا جو ہے وہ جاری ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاں اختتام کیا گیا تھا، اس میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو نقل کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خزانے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے معذور و مختار ہیں، قاسم و متصرف ہیں. اور اس پہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا اور زمین اور آسمان کی کنجیاں، کیس، مفاتیح جو عطا کی گئی. دلائل نبوہ کی ایک روایت کو نقل کیا تھا جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مفاتیح النصر، کامیابی اور کامرانی اور نصرت کی چابیاں، کیس، مفاتیح مجھے عطا کی گئی ہیں. وہ مفاتیح الربح، نفع کی چابیاں وہ مجھے عطا کی گئی ہیں. وہ مفاتیح النبوہ، اور حضور نے شاہ فرمایا کہ نبوت کی کیس، چابیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی. اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانوں، زمین و آسمان کی کنجیاں عطا کی گئی، کیس، چابیاں عطا کی گئی، اس پہ اب کتب احادیث کے میں دلائل جو ہے وہ بیان کروں. اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت ہے، آپ کے مقام و مرتبہ کا بیان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے کتاب الجنائز میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب الفضائل میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقام احد، جہاں مزارات تھے صحابہ کرام کے، صحابہ کرام جو احد میں شہید ہوئے تھے وہ مدفون تھے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف لے گئے. اس سے ایک نقطہ ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا اور ود انٹینشن، نیت سے جانا، یہ حضور کی سنت ہے.
اہتمام کے ساتھ انٹینشن یہ تھی وہاں. اور اسی طرح مومنین قبروں کی زیارت کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. وہ بھی اسی روایت اور دیگر کئی روایات موجود ہیں، لیکن میں مختصر جو ہے وہ جو مسائل ثابت ہوتے ہیں اس سنت کے ان کو میں بیان کر کے اپنے موضوع پہ رہوں. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ مزارات پر جا کر اولیاء کرام کی بلندی کے درجات کی دعا کرنا یا مومنین کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنا بھی سنت ہے. اور تیسرا اسی حدیث سے مبارکہ کے ٹکڑا سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے مقام احد پر جب آپ تشریف لے گئے، حاضری دی آپ نے، اس کے بعد آپ کے لیے منبر سجایا گیا، باقاعدہ اہتمام تھا. صحابہ کرام نے اس منبر کو، ظاہری بات ہے منبر لایا گیا تھا وہاں پہ احد مقام پہ آپ گئے ہوں گے آج بھی، تو وہاں پہ منبر تو تھا نہیں، لیکن حضور کے لیے جو ہے وہ منبر کا اہتمام کیا. حدیث میں ہے سمن صرف الی المنبر، جب حضور مزارات احد سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے. تو صحابہ کرام نے منبر کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا، اور اس منبر پر کھڑے ہو کر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا تھا. سو مزارات اولیاء پر اگر عرس کا موقع ہو اور عرس جو کیا جاتا ہے اس پہ اگر خطابات ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، محافل نعت ہوتی ہیں، محافل ذکر ہوتی ہیں، محافل ایسی کہ جس میں قبر کی زندگی کا بیان کیا جائے، فکر آخرت کا کام کیا جائے، تو یہ سارے اعمال جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے ثابت. آگے راوی بیان کرتے ہیں عقبہ بن عامر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرۃ لکم، کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارا میں امام. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر شہید ہوں. آقا علیہ السلام کی ایک شان شہید بھی ہے، یعنی حضور گواہ ہے، وٹنس جسے کہتے ہیں. اب گواہ کیسے بنتا ہے؟ جب وہ معاملے کو جانتا ہو، دیکھا بھی ہو اس نے، تب جا کے جو ہے وہ وٹنس بنتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ شہید ہے، گواہ ہے، وٹنس ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ساری امت ہے اور ساری امت کے اعمال ہیں، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام امت کے جو لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے ایمان کی حالت کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ حضور جو ہے وہ کیا ہے؟ شہید ہے، وٹنس ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اس کو امام ہندی نے کنز العمال میں، امام سخاوی نے قول البدی میں، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، ابن جوزی نے الوفا باحوال المصطفیٰ میں، امام سبکی نے شفا و سقام میں، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، ملا علی قاری نے شرح شفا میں، امام خفاجی نے نصیب الریاض میں. میں نے بہت ساری کتب احادیث اور سیر کو نقل کیا ہے، اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ثلاث مرات حضور نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، حیاتی خیر لکم.
وَوَفَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ 3 مرات حضور نے فرمایا کہ میری وفات بھی تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین ہے. 3 مرتبہ فرمایا. عمر فاروق بھی وہاں بیٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یہ کیسے ہوگا؟ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات اس لیے بہتر ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے. بس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیز تم پر حلال ہے اور کون سی چیز تم پر حرام ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں عطا کرتا ہوں. شریعت تو حضور کی عطا کردہ ہے، قانون تو حضور علیہ السلام کا عطا کردہ ہے، قرآن حضور کے وسیلے سے ملا ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہوئے جب وفاتی خیر لکم، اور میری وفات جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر اس لیے ہے تو علیہ اعمال کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تمہارے اعمال مجھے پیش کیے جاتے ہیں. اور آگے آقا علیہ السلام شاہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمہارے اعمال ہر جمعرات مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں. حضور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اگر اعمال اچھے ہوں، اور اگر اس کے برعکس اعمال برے ہوں تو آقا علیہ السلام ہمارے لیے استغفار فرماتے ہیں. میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اس لیے میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جس میں آقا علیہ السلام جو ہے وہ مقام احد پر جو ہے وہ تشریف لے کے گئے اور منبر پہ خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا انی فرضت لکم وانا شہید علیکم. آگے ارشاد فرمایا لأنظر الی حوض العان. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر مقام حوض کو دیکھ رہا ہوں. جب قیامت کے دن پیاس ہوگی نا، یہ پیاس اسی مقام حوض سے بجھے گی. جب کوثر کے جام جو ہے وہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو بلائیں گے، اس مقام حوض کو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ اس منبر پہ احد کے مقام پر جو منبر لگایا گیا تھا اس مقام پہ کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت دیکھ رہا ہوں. یعنی آقا علیہ السلام کو جو اللہ کی عطا ہے اس کو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھ سکتا. پہلے جو ہے وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے اور معترضین ہر دور میں منافقین ہوئے ہیں جو حضور کی شان کا انکار کرتے رہے اور ہر دور میں انکار کرتے ہیں. کہ میں یہاں پہ ایک سائنسی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہو، آپ دنیا کے کسی کونے کی خبر ایک منٹس اور سیکنڈ جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ جان بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں. تو یہ کون سا سسٹم تھا جو آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ مقام احد پر کھڑے ہیں، نہ ابھی قیامت ہوئی، نہ ابھی مقام حوض کا کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ تھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے اس مقام حوض کو مقام احد پہ دیکھا. اور یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ ہے رب تعالیٰ کی عطا. اور آگے کا ارشاد فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی کیس. اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حدیث صحیح نقل کر رہا ہوں. خزانہ نہیں فرمایا، خزائن فرمایا.
جو جمع ہے کہ زمین کے خزائن جو ہے وہ مجھے ان کی جو چابیاں کیز عطا کی گئی. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. اور یہ جو خطاب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے وصال مبارک سے کچھ دن پہلے کا ہے. اور اس پہ آپ نے دیکھے کہ حضور مزارات احد پہ تشریف لے کے جاتے ہیں, وہاں خطاب فرماتے ہیں, وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا شہید ہونا, شاہد ہونا بیان کرتے ہیں. اور وہیں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ دیکھ رہا ہوں, اور وہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی. آخر میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, تم میرے بعد مشرک نہیں ہوگے. آج جب حضور کی شان کو بیان کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ تم تو حضور کو جو ہے وہ رب کے ساتھ ملا رہے ہو. یہ شرک ہے. حضور کے حاضر اور ناظر ہونے کا بیان کیا جائے گا, یہ شرک ہے. اسی حدیث مبارکہ میں شہید کا بیان ہوا ہے. حضور کے علم کی بات ہو تو کہا جاتا ہے شرک ہے. یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کو دیکھ رہا ہوں اسی مقام سے. حضور کی عطا کی بات ہو کہتے ہیں شرک ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے, اللہ اور اس کے رسول کے کہتے ہیں شرک ہے. تو جب رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے تحت یہ مقام عطا فرما دیا کہ جو کائنات ارضی و سوامی میں خیر ہے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے, وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے. تو پیچھے کوئی بات نہیں رہے گا. ہر خیر کثیر جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. اور یہاں پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اے امت محمدی تم مشرک نہیں ہوگے. ایک اور روایت میں آتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرے گی, سورج و آسمان کی پوجا نہیں کرے گی. شرک جلی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ میری امت جو ہے وہ شرک جلی نہیں کرے گی. لیکن آج کیا امت پر اسی شرک جلی کے فتوے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اسی امت کو مشرک کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اور یہاں پہ جب اس بحث کو جب چھیڑا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی تھی. کیا کہتے ہیں؟ یہ خوشخبری صحابہ کے لیے تھی, تمام امت کے لیے نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چلے بسبیل تنزل آپ کے اس قول کو اگر ایکسپٹ کر لیا جائے, مان لیا جائے جو آپ کہتے ہو, اس لیے کہ آپ بد عقیدہ ہو اور اس بد عقیدہ پہ آپ تحریف حدیث کر رہے ہو, لیکن پھر بھی اگر آپ کے اس قول کو لے لیا جائے کہ یہاں صرف صحابہ مراد ہے, ساری امت مراد نہیں ہے, تو آؤ ذرا اس حدیث کی پوری عبادت کو اگر پڑھا جائے. حضور ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, کہ میرے بعد تم مشرک نہیں ہوگے, ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا, لیکن تم میرے بعد دنیا پرست ہو جاؤ گے, دنیا میں کھو جاؤ گے. تو یہ دنیا پرستی کا بلیم کیا تم صحابہ میں لگانا چاہتے ہو؟ اب بات سمجھیں کہ اگر اس بشارت کو صرف صحابہ تک محدود کر دیا جائے تو دوسری طرف حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے. تو کیا صحابہ دنیا پرست ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سو یہ تمہاری بد
عقیدگی ہے جس کو چھپانے کے لیے تم تحریف حدیث کر رہے ہو. جب بشارت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کے لیے دی اور کوئی تخصیص بھی نہیں فرمائی اور کسی محدث نے اس کو بیان نہیں کیا ایسے جیسے آج کے دور میں بیان کیا جا رہا ہے حدیث کی شرح کرتے ہوئے. شروحات حدیث بھی تو موجود ہے نا, کسی امام حدیث نے بھی بیان کیا جو شرح آج بیان کی جا رہی ہے. اب آگے سننے والے جو ہے جب شرح بیان کی جاتی ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا, وہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے حدیث بیان کی تھی, اور پھر کیا ہوتا ہے سارے ایمان کا بیڑا غرق. اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے, وہ جب انہی جاہل ملاؤں سے دین سیکھتے ہیں تو پھر جب وہ گھروں پہ لوٹتے ہیں تو وہ پھر ہمیں ہی مشرک قرار دیتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد کو بھی مشرک قرار دیتے ہیں. وہ پھر ہماری محافل میں بھی نہیں بیٹھتے, اٹھ کر چلے جاتے. اور یہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں صرف کس وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں قرآن و سنت کے نام پر دین کی طرف بلایا جا رہا ہے, اور ہم جو قرآن و سنت کے اصل وارث ہیں ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹ رہے. ہمارے محراب و منبر بھی معذرت کے ساتھ قصے کہانیوں میں کھو گئے, اور ہمارے جو ناخوان ہیں سریلی آواز, آپ بلا لیں کسی کچھ خطیب کو تو بھی دین سمجھنے کے لیے بھی کوئی محفل ہو جائے, کسی بڑی محفل میں آپ بلا لیں, خطیب جب منبر پہ بیٹھے گا جب خطاب کرے گا اس وقت سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا, لیکن جب ناخواں ہوگا تو ساری مسجد فل ہوگی. اور پھر ان ناخوانوں کا سٹیٹس بھی آپ دیکھ لیں, کس نے خراب کیا یہ سارا ماحول؟ ہم ان کی دنیا میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہاں ہمیں نظر نہیں آتا, پاکستان میں ہمیں جو ہے وہ بڑے سے بڑا انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آتا, وہی جو پرانے انسٹیٹیوٹ تھے وہی اسی پرانی طرز پہ آج بھی چل رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ان کے بڑے بڑے ادارے ہر بڑے بڑے شہر میں موجود ہیں, اور وہ باقاعدہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ہمارا حال 5-5, 10-10 کروڑ روپیہ ایک ایک محفل نعت پہ ایسا ہی لٹا دیا جاتا ہے, اور اسی شہر میں ایک بھی اسلامک سینٹر موجود نہیں ہوگا ہم سنیوں کا. یہ حال تو ہمارا ہو چکا ہے. تو جب ہم دین کے ساتھ اور حال یہ ظلم کریں گے تو پھر آگے یہ نوجوان نسل بھائی پانی تو ادھر ہی جائے گا جہاں اسے بہاؤ ملے گا, پھر اس کو قصوروار نہ ٹھہرائیں, یہ ہمارے اپنے قصور ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت میں بند موجود ہیں, کتابوں میں موجود ہیں, لیکن کیا ہمیں ان چیزوں کا علم ہے؟ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, دوسری روایت نقل کر رہا ہوں, اور بخاری مسلم کی بھی متفق علیہ روایت ہے, سنن نسائی مسند احمد بن حنبل, حضور شاہ فرماتے ہیں وبینما انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض, کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے جو ہے وہ زمین کے خزانوں کی جو ہے وہ کنجیاں, مفاتیح, چابیاں, کیز عطا کی. حضور شاہ فرماتے ہیں فَوُضِعَتْ فِي يَدَيْ, اور ان کنجیوں کو میرے ہاتھ میں رکھا گیا. کہاں رکھا گیا؟ حضور شاہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں رکھا گیا. حضرت ثوبان روایت نقل کرتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, مسند احمد بن حنبل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوال الارض فرعیت مشارقها و مغاربها, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا اور میں نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عنقریب میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو لپیٹا گیا تھا. آگے حضور کیا فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ. مجھے 2 بڑے خزانے عطا کیے گئے, الاحمر والابیض, سرخ اور سفید 2 بڑے خزانے مجھے عطا کیے گئے. یعنی قیصر و کسریٰ کے 2 بڑے خزانے, یہ اس دور کی عظیم جو ہے وہ حکومتیں تھیں, اور آقا علیہ السلام نے پہلے بشارت کے مجھے عطا کر دی گئی ہیں, اور صحابہ کے دور میں ہی جو ہے یہ اسلامی حکومت میں داخل ہو چکی تھی. اس دور کی بڑی جو ہے وہ سپر پاورز تھی. اور آگے حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں, مسند احمد بن محمد سعید بن حبان, مسند فردوس, مجمع الزوائد میں, اوتیت بمقالید الدنیا علی فرس ابلق علیہ قطیفۃ من سندس. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ریشمی کپڑے کی جھالر والے چت کپڑے گھوڑے پر دنیا کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی. یعنی سلکی کپڑا ہے, وہ اس گھوڑے کی جھالر ہے, اس گھوڑے کی جھالر ہے, اور بلیک اینڈ وائٹ ہورس ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اس گھوڑے پر جو ہے وہ ساری چیز رکھ کے حضور کو عطا کی گئی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر. میں تیزی کے ساتھ یہ 2 روایات نقل کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں. اس موقع پر حضور نے جب پتھر پر ہتھوڑا مارا, میں روایت مختصر کروں, قال اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام انی لابصر قصورها حمر من مکان ھذا. حضور نے جب پتھر پر جو ہے وہ ہتھوڑا مارا تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئی. ملک شام کی کنجیاں, یہ اس وقت کی بہت بڑی ریاست تھی, اس کی کیر عطا کی گئی, اور میں آج وہ سرخ محل اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنی نگاہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر ارشاد فرمایا دوسری ضرب جب لگائی, پھر ہتھوڑا مارا پتھر پہ, فقال اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس واللہ انی لابصر قصرها الابیض من مکان ھذا. کہ میں, حضور نے جب فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں, اور وہاں کے جو سفید محلات ہیں میں اس مقام پہ دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری ضرب ماری, تیسرا ہتھوڑا مارا, فقال اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکان ھذا. فرمایا کہ یمن کے کنجیاں بھی جو ہے وہ اس کی مفاتیح بھی مجھے عطا کی گئی, اور اس مقام پر میں سنا کے محلات کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ مسند احمد بن حنبل, سنن کبریٰ امام نسائی نے, مسند ابو یعلا, امام اسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا ہے, امام جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں اس روایت کو نقل کیا. آخری روایت نقل کرتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں, مسند احمد بن حنبل, مصنف ابن ابی شیبہ, مجمع الزوائد میں, رأیت قبیل الفجر کأنی اوتیت المقالید والموازین. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر سے تھوڑی دیر پہلے خواب میں دیکھا گویا زمین و آسمان کی ساریاں چابیاں اور ترازو جو ہے وہ مجھے عطا کر دیے گئے.